جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس السادس عشرہ. اور پڑھیں نا بھائی صاحب پڑھیں. کورس آدھی شروع کریں. جی حضرت میں پڑھوں. حضرت میں پڑھوں. سجی میں شروع کروں. ٹھیک ہے. سجاد احمد بھائی سجاد احمد صاحب. جی شروع کرے بھائی سجاد. کیوں بھائی صاحب سچی میں پڑھتا ہوں پھر نہیں کرتا ہے دیر لگا. شروع کریں نا. جی میں سے شروع کروں. جی حضرت میں عبد الرحمن. ٹھیک ہے عبد الرحمان بھائی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساتھی تو مائک بند رکھیں. جی حضرت. الدرس السادس عشر یہ والا پڑھنا ہے حضرت. جی پڑھیں یہی پڑھیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا کتاب کبیر یہ کتاب بڑی ہے. هذا کتاب صغیر یہ کتاب چھوٹی ہے. هذا کتاب نہیں متوسط. جی حضرت. دیکھو اس معنی میں فرق آئے گا. ہاذا کتاب کبیر ایک ہے, یہ کتاب بڑی ہے. جی جی یہ اس کے الگ جملہ استعمال ہوتا ہے. یہ معنی الگ جملے کا ہے. ہاذا کتاب کبیر یہ بڑی کتاب ہے. یہ جی جی کتاب بڑی ہے اور یہ بڑی کتاب ہے. یہ دو الگ الگ جملے ہیں جی عربی میں. جی جی مفہوم اگر سے ایک ہے قریب ہے لیکن ایک جملے الگ الگ ہے. اس کے بتانے کا جملے طریقہ کار الگ الگ ہے. تو ہاذا کتاب جی جی کبیر یہ بڑی کتاب ہے. اور کتاب کی موصوف صفت کا سبق شروع ہو گیا ہے ہمارے. جی جی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نا, آپ لوگوں نے جو مرکب کی قسمیں پڑھی ہے مرکب غیر مفید کی, تو جی آپ جی لوگوں نے 3 حضرت. قسمیں پڑھی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسمیں اور ہیں. جی جی ایک صوفی ہے اور ایک توصیفی ہے. تو مرکب کی جو 5 قسم ہے اس میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسمیں وہ 2 ہے. ایک مرکب اضافی ہے, وہ تو آپ لوگوں نے کتاب میں پڑھی ہے. دوسرے مرکب توصیفی, اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت وہ بھی خامی بیان کرے. تو مطلب چھوٹا. اب یہ کتاب کی صفت ہے, یعنی کتاب چھوٹی ہے یا بڑی ہے, تو صفت کی خوبی یا خامی یا صفت کی کوالٹی بتا رہا ہے, کیفیت بتا رہا ہے کہ قسم کے کس نوعیت کی ہے. یہ کتاب کی جی صفت ہے. اور یہ موصوف صفت جو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. یعنی موصوف اگر مذکر ہو, یعنی موصوف پہلے والا لفظ موصوف کہتے ہیں اور دوسرے والا لفظ جو ہے نا وہ اس کی صفت ہوتی ہے. جی جی تو پہلا والا لفظ اگر مذکر ہو تو دوسرا والا بھی مذکر ہوگا. پہلے والا مؤنث ہو تو دوسرا والا بھی مؤنث ہوگا. اسی طرح پہلے والا واحد ہو تثنیہ و جمع ہو تو دوسرا بھی ایسے ہی ہوگا. اور اسی طرح اگر ضمہ فتح کسرہ جو بھی اعراب پہلے والے پر ہوگا تو وہی اعراب دوسرے پر ہوگا. اور اسی طرح معرفہ نکرے میں بھی اگر پہلا والا اسم جو ہے نا معرفہ نکرہ تو غالباً آپ لوگوں نے نہیں پڑھے ابھی تک, لیکن یہ کہ معرفہ ایک خاص اسم اور نکرہ ایک عام اسم. یس سر. تو ہاں, تو پہلے والے اسم اگر معرفہ ہو تو دوسرے بھی معرفہ ہوگا, اور دوسرا پہلا نکرہ تو دوسرا نکرہ ہوگا. 10 چیزوں میں ایک دوسرے کے مطابق رہیں گے. تو یہ ہوتا ہے موصوف صفت. دوسرے اسم ہوتے ہیں وہ پہلے والے اسم کی حالت بیان کر. جی جی آپ اس کا معنی کریں گے بڑی کتاب. اس بڑی کتاب ایسے کریں گے. ہاں یہ یہ بڑی یہ کتاب ہے. یہ بڑی کتاب ہے, یہ چھوٹی ہاں کتاب, یہ درمیانی کتاب ہے. ہاذا ولد کبیر یہ لڑکا بڑا ہے. یہ لڑکا ہاذا ولد صغیر یہ لڑکا چھوٹا ہے. ہاذا نہیں دیکھو ولد. نا دیکھو نا, یہ آپ ترجمہ پھر وہی والا ترجمہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا. بڑا اگر بڑا یہ لڑکا ہے. لڑکا بڑا ہوگا تو اس کے لیے پھر الگ جملہ استعمال, ہاذا الولد کبیر, پھر یوں ہوگا ہاذا الولد یہ لڑکا کبیر بڑا ہے.
تو اب یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر ترکیب میں جو ہے نا ہاذا ولد کبیر، ہاذا یہ مستند مبتدا ہے، اور ولد کبیر یہ موصوف صفت مل کر یہ ایک جز بن رہا ہے، یعنی خبر بن رہا ہے، یہ بڑا لڑکا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے کہ یہ لڑکا بڑا ہے تو پھر جملہ یہ ہوگا کہ ہاذا الولد کبیر، پھر یہ ولد کا تعلق ہاذا کے ساتھ ہوگا، کبیر کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی ہاذا الولد یہ لڑکا، اس مشارہ مشارہ علیہ یہ لڑکا، اور کبیر جو ہے نا اس کے لیے پھر خبر بنے گی، کبیر بڑا ہے، یہ لیکن یہ یہاں پہ کبیر یہ خبر درمیان نہیں یہ کبیر درمیان میں لے آئیں گے حضرت، یہ بڑا ہے، لڑکا نہیں ہے ایسے پڑھیں گے؟ نہیں، ہاں دربار تو کبیر یہ بڑا، ہاں دیکھو نا ایک بات یہ بھی ہے نا ترجمے کے، جہاں پر موصوف صفت ہو نا وہاں پر صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، زید، جی ہاں، یا رجل عالم، رجل عالم، رجل آدمی، اور عالم عالم، تو عالم ایک آدمی کی صفت بیان کر رہے ہیں، کوئی رجل عالم یا رجل جاہل، تو آدمی کی خوبی یا خامی بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی عالم ہے یا جاہل ہے، پہلے والا موصوف اور دوسرے والا صفت۔ اب اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے، موصوف صفت میں جہاں پر ہم ترجمہ کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے، تو ہم یوں کہیں جی گے کہ یہ عالم آدمی ہے۔ جی جی بہتر بہتر بہتر۔ ہاں حاذا ولد کبیر یہ بڑا لڑکا ہے، حاذا ولد جی صغیر یہ چھوٹا لڑکا ہے، جی حاذا ولد متوسط یہ درمیانہ لڑکا ہے، جی، کبیرہ صغیرہ متوسطہ، کبیرہ ہاتھی بڑی، صغیرہ چھوٹی، متوسطہ درمیانی۔ درمیانی، جی بہتر حضرت بہتر۔ ہم، ہذہ ساعۃ کبیرہ جی یہ بڑی گھڑی ہے، ہم، ہذہ ساعۃ یہ کتاب ہذہ ولد لکھا ہوا ہے حضرت اس میں، نہیں نہیں ولد آ، نہیں ہے، هذه ساعة صغيرة، جی جی، ہذہ ساعۃ صغیرۃ ہاں هذه ساعة یہ صغيرة، یہ چھوٹی گھڑی ہے، جی ہذہ ساعۃ متوسطہ یہ درمیانی ہم، گھڑی ہے، جی ہذہ بنت کبیرہ یہ بڑی لڑکی ہے، ہم، ہذہ بنت صغیرہ یہ چھوٹی لڑکی ہے، ہذہ بنت متوسطہ یہ درمیانی لڑکی ہے۔ آگے پڑھو حضرت آگے کوئی اور ساتھی پڑھے؟ بہتر۔ استاد جی میں حضرت میں پڑھوں؟ پڑھوں؟ سجاد احمد۔ ہاں زیادہ احمد پڑھے، ٹھیک ہے پڑھے۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمود، نعم یا سیدی، اے محمود جی فرمائیے سردار یا محترم، جی ما اسم بلدتک، آپ کے شہر کا کیا نام ہے؟ اسم ملائیں گے بلد، تو قسم بلد، قسم بلد کا، ما اسم بلدتک، ہاں اسم بھائی نا، یہ حمزہ جو ہے نا حمزہ، یہ جو درمیانی کلام میں آ جاتا ہے نا یہ پھر گر جاتا ہے، جی جی استاد حمزہ جی جی اس میں ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، آپ لوگوں نے تجوید میں اس وقت شاید پڑھا ہوگا، جی استاد جی تو جی پڑھے جی ہاں استاد۔ پڑھا ہے نا، تو حمزہ وصلی جب درمیان میں آتا ہے نا تو یہ گر جاتا ہے، تو ماں اسم نہیں، مسم بلدتی، مس جی استاد جی جی جی، مسم بلدتک، آپ کے شہر کا، بلدتی کا، آپ بلدتی کا، بلدتک، مسم بلدتک، آپ کا شہر کا کیا نام ہے؟ اسم بلدتی لاہور، ہمارے اسم شہر کا نام، بلدتی، اسم بلدتی لاہور، اسم بلدتی لاہور، ہمارے شہر کا نام لاہور ہے۔ حل لاہور بلدتن کبیرتن، کیا بلدتن لاہور، کبیرتن، حل لاہور بلدتن کبیرتن، کیا لاہور بڑا شہر ہے؟ نعم لاہور بلدتن کبیرتن، ہاں لاہور بڑا شہر ہے۔ جی مسم مسم استاد جی مسم دولت، اسم بلدتی لاہور، یہ بلدتی میرا شہر ہوگا یا ہمارا شہر ہوگا؟ میرا شہر ہوگا نا میرا بلدتی، میرا میرا بلدتی۔ بلدتی میرا شہر، میرا شہر، جی میرا بالکل۔ مسم دولتک، آپ کے ملک کا کیا نام ہے؟ اسم دولتی پاکستان، میرے شہر کا نام، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ جی حل پاکستان دولتن کبیرتن، کیا پاکستان بڑا ملک ہے؟ نعم ہی دولتن کبیرتن، جی ہاں یہ بڑا ملک ہے۔ یہ جو آخری حرکت ہے نا اس میں اگر آپ پیرا واضح نے بھی کرے نا تو
هل باکستان دولت کبیرہ؟ نعم هي دولت کبیرہ. تو کبیرہ جی تم جی نے بھی استاد پڑھا جی صحیح ہے، یعنی مطلب روانی ہے اس میں دولت کبیرہ. جی جی استاد مفہوم مدرستک جی جی آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ جی پڑھے نا. آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ ان کا اسمها نیٹ جامعۃ العلوم الاسلامیہ. اس کا نام ٹھیک ہے آپ جامعۃ العلوم اسلامیہ ہے. بھائی جلیل قریشی سے پڑھے، آپ آگے پڑھے. ما اسم مدرستک. دیکھو ابھی میں نے آپ بتا دیا کے کہ حمزہ درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے. ما اسم نہیں، مسم مدرسے کا. مسم مسم مدرستک. مدرسہ مسم مدرستک. مدرسے آپ کا. کے مدرسے مسم مدرستک. آپ کے مدرسہ کا کیا نام ہے؟ اسمها جامعۃ العلوم الاسلامیہ. ہمارے مدرسے کا نام جامعۃ نہیں العلوم ہے. ہمارا نہیں. ہمارا اسم کا کیا معنی ہے؟ اسم نام اسم ہا کا کیا ہے؟ ہاں اس کا نا، اس ان کے اس کا نام، مدرسے کا نام. ان کے اس مدرسے کا کا نہیں نام نا، جامع اس کا اس نام کا ہاں. نام ٹھیک ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ ہے. اچھا، اور آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ دار الاحسان اسمها دار الاحسان حالہ. اسم ہی دار الاحسان حالہ. ایسے ہی سر جی ہی مونس کے لیے آئے گا نا؟ تو ہی مونس کے رہے گا نا، تو مدرسہ مونس ہے نا، مدرسہ مونس تو ہے. اسم ہی تو اس کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے. اسم ہی نہیں ہے نا، اسم ہاں ضمیر مونس ہی کے لیے تو آتا ہے نا. بھائی مدرستن کا لفظ مونس ہے یا نہیں ہے؟ سر جی مونس ہے. اسم جی جی اس حضرت لیے جو اسم مونس ہے اور مونس ہے ہاں تو اس لیے تو اسم میں جو ہا ضمیر ہے نا، یہ مونس کی ضمیر ہے. غلام ہو، غلام ہما، غلام ہم، غلام ہا مونس کے لیے کیا آتا ہے؟ ہا ضمیر نہیں آتے وہاں. آپ لوگوں کو جو ابھی میں جی نے سر کل پرسوں غلام جی ہا، حضرت غلام اسم اس کا نام. اسم مدرسہ عربیہ دار الاحسان. اسمها جامعۃ دار الاسلام حالہ. یہ لکھے ہے نا مدرسہ عربیہ دار میسج میں دیکھیں مدرسہ عربیہ دار الاحسان. اسمها دار الاحسان عربیہ نیو ہلسن. نیو حالہ. عربیہ نیو حالہ. سمین نحیف متوسط. متوسط تو درمیانہ ہوا، نحیف کمزور، اور سمین یقیناً مضبوط ہوگا. نہیں سمین، موٹا. ہاں سمین موٹا، نحیف کمزور، پتلا. کمزور نہیں پتلا، موٹا. کمزور الگ ہوتا ہے، ضعیف، ضعیف کہتے ہیں اس کو. سمین موٹا، هذا نحیف هذا پتلا ولد متوسط. ہم، جی هذا ولد سمین. ہم. یہ لڑکا موٹا ہے. نہیں اب معنی میں غلطی کر گئے. هذا ولد هذا دیکھو نا ولد اب سمین. دیکھو ابھی جو میں یہ نے بتایا موٹا نا، لڑکا. یہ میں نے کیا موٹا لڑکا ہے بتایا اور آپ پہلے یہ صفت کا موٹا معنی. لڑکا ہے. جی یہ صفت جو ہے نا، یہ موٹا ہونا یہ لڑکے کی صفت ہے نا. چل جائے گی. جی تو یہ موٹا موٹا لڑکا ہے. یہ موٹا لڑکا ہے. جی هذا ولد نحیف. ہم. یہ کمزور لڑکا ہے. جی وهذا متوسط. یہ درمیانہ ہے. جی هذه هرة سمینہ. ہم. ہرہ اور سمینہ، یہ موٹی لڑکی ہرا ہے. نہیں ہرا ہرا کیا ہوتے؟ ابو ہریرہ.
ابو هريره رضي ابو الله عنه. هريره کس بلی ہے؟ بلی امی بلی نعم. بلی هذه بلی هرة سمينة. ہاں جی سمینا ہم. یہ موٹی بلی ہے جی یہ موٹی بلی ہے. هذه حرة نحیفہ یہ جو ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جی ہاں ہریرہ جی کیوں کہتے ہیں کسی کو؟ یہ بلیوں کے باپ ہاں اصل میں ان یہ کے بلی بہت ساری تھی بس حیرتن کہتے ہیں بلی، اور حریرتن اس کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹی سی بلی. اصل میں ایک دفعہ جو ہے نا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضور کو ڈھونڈتے 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 ایک جگہ پر چلے گئے. تو یہاں ایک باغ ہے، اندر سے باغ میں باغ کا دروازہ بند تھا. باغ کے ساتھ چھوٹی سی نلی تھی، وہ نلی میں چپک کے اندر سے گھس گئے. حضور نے ان کو فرمایا ابو ہریرہ، اب تو بلیوں کے جو ہے نا باپ ہے. اس سے پھر اس کا نام جو ہے نا ابو ہریرہ پڑ گیا، اور وہ شوق سے جو ہے نا اس کا اپنا نام کا یہی نام انہوں نے اپنے لیے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو ہریرہ حیرت سے ہے بلی. هذه حرة نحیفہ ہم. یہ کمزور بلی ہے جی. وهذه متوسطہ ہم. یہ درمیانی یہ درمیانی ہے ٹھیک ہے، آگے کور ستی پڑھیں. حضرت میں پڑھوں حاجی میں پڑھوں؟ نظام الدین. ٹھیک ہے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انت سمین، کیا تم موٹے ہو؟ مائک بند رکھیں. جی حضرت. باقی ساتھی مائک بند رکھیں. هل انت جی هل انت سمین، کیا تم موٹے ہو؟ لا ولا انا متوسط، نہیں تم نہ بولا بلکہ کرو میں. نا، تم نہ بولا کرو، آپ بولا کرے. آپ. جی صحیح. هل انت سمین، کیا آپ موٹے ہیں؟ لا ولا انا متوسط، نہیں بلکہ بل میں انا درمیان. متوسط. بل انا متوسط، نہیں بلکہ میں متوسط یا معتدل ہوں. حل زمین کا نحیف، کیا آپ کے دوست پتلے ہیں یا کمزور ہیں؟ لا بلا بل ہوا سمین، نہیں بلکہ وہ موٹے ہیں. حاضی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. وتل کا زینب، یہ وہ زینب ہے. وما طفلتان، وہ دو بچے ہیں. فاطمہ بچیاں ہیں، بچیاں ہیں. طفلتن، وہ دو بچیاں ہیں. فاطمہ طفلتن متوسط ہے. فاطمہ درمیانی جو ہے بچی ہے. و زینب طفلۃ نحیف ہے، اور زینب کمزور بچی ہے. ٹھیک ہے، شروع سے کم- غور جی پوچھیں. استاد جی وہ طریقہ کا کیا ترجمہ؟ کس کا؟ وہ طریقہ کس کا دوبارہ بتائیں. و تلکا حاضا فاطمہ و تلکا زینب. ہاں ہاضا مطلب ہے یہ فاطمہ الفاطمہ، وہ تل کا اور وہ تل کا مطلب ہے وہ. اچھا استاد جی یہ امین ہوں. تو اچھا اس کے ترجمے میں جو ہے پہلے یہ موٹا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کس کے ترجمے میں؟ کس کے ترجمے میں بات واضح کریں. یہ جو ہے نا حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہیں؟ یہاں پر موصوف صفت میں نے یہ قاعدہ بتایا تھا موصوف صفت کے لیے. یہاں پر موصوف صفت نہیں ہے. یہاں پر تو وہ نہیں، یہاں پر تو بس انت مبتدا ہے اور سمین خبر ہے، موصوف صفت ہے ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر یہ ہوتا نا کہ حل انت ولد سمین تو پھر جو ہے نا موصوف صفت ہوتا ہے. یہاں پر تو بس صرف ڈائریکٹ خبر ہے، موصوف صفت ہے ہی نہیں ہے. جی موصوف پڑھیں صفت زمان کیا ہوتی ہے؟ موصوف صفت کی کیا پہچان؟ موصوف صفت کو تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی یہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور ضمہ فتح کسرہ اور معرفہ نکرہ میں برابر ہوتے ہیں، اعراب میں ایک جیسا ہوتے ہیں.
اور دونوں مل کر یا خبر بنتے ہیں یا مبتدا بنتے ہیں یا فاعل بنتا ہے یا کوئی چیز ترکیب میں بنتا ہے، لیکن دونوں مل کر ایک چیز بنتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں پھر محسوس میں دونوں مل کر کوئی چیز بنتی ہے پھر۔ جی عثمان سے پڑھیں۔ جی حضرت کہاں سے پڑھنا ہے؟ شروع سے پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب کبیر، یہ بڑی کتاب ہے۔ ھذا کتاب صغیر، یہ چھوٹی کتاب ہے۔ ھذا کتاب متوسط، یہ درمیانی کتاب ہے۔ ھذا ولد کبیر، یہ چھوٹا لڑکا ہے۔ ھذا ولد صغیر، ھذا ولد کبیر، یہ بڑا لڑکا ہے۔ ھذا ولد صغیر، یہ چھوٹا لڑکا ہے۔ ھذا ولد متوسط، یہ درمیانہ لڑکا ہے۔ کبیرۃ صغیرۃ متوسط 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 جی متوسط۔ ہذہ ساعۃ کبیرۃ، یہ بڑی گھڑی ہے۔ ہذہ ساعۃ صغیرۃ، یہ چھوٹی گھڑی ہے۔ ہذہ ساعۃ متوسطۃ، ہذہ ساعۃ متوسطۃ، یہ درمیانی گھڑی ہے۔ ہذہ بنت کبیر، یہ بڑی لڑکی ہے۔ ہذہ بنت صغیرۃ، ہذہ بنت کبیرۃ، یہ بڑی لڑکی ہے۔ ہذہ بنت صغیرۃ، یہ چھوٹی لڑکی ہے۔ ہذہ بنت متوسطۃ، یہ درمیانی لڑکی ہے۔ یا محمود، اے محمود، ٹھیک ہے نعم یا بھائی سیدی۔ مرتضیٰ نصیر صاحب پڑھ لیں گے آپ آگے؟ سر جی میں پڑھوں؟ سر جی یہ کافی نہیں ہوگا کہ ھذہ ساعۃ کبیرہ، سر جی میں بجائے اس پڑھ کے لوں؟ کہیں کہ کبیرۃن، کبیرہ کہیں صرف۔ بس کبیرہ کہنا کافی ہے۔ ہاں جی، ھذہ ساعۃ کبیرہ۔ سر جی میں پڑھوں؟ بھائی پڑھیں۔ جی استاد جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمود، اے محمود، نعم یا سیدی، جی ہاں اے میرے سردار، مسم بلدتی کا، آپ کے شہر کا کیا نام ہے؟ اسم بلدتی لاہور، میرے شہر کا نام لاہور ہے۔ حل لاہور بلدتن کبیرہ، کیا لاہور بڑا شہر ہے؟ نعم، جی ہاں، لاہور بلدت و کبیرہ، لاہور بڑا شہر ہے۔ مسم دولت کا، آپ کے ملک کا کیا نام ہے؟ اسم دولت پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ حل جی یہ پاکستان، لفظ جی یہ لفظ دولت پڑھا جائے گا، دولتی مسم دولت کا، مسم دولت کا۔ دولتی۔ حل پاکستان و دولت کبیرہ، کیا پاکستان بڑا ملک ہے؟ نعم، جی ہاں، یہ دولت و کبیرہ، یہ بڑا ملک ہے۔ مسم مدرسۃ کا، آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ اسمہا جامعۃ العلوم الاسلامیہ، اس کا نام جامعۃ العلوم الاسلامیہ ہے۔ اور آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ عربیت دار الاحسان، اسمہا، مدرسہ عربیہ دار الاحسان۔ جی جی استاد۔ ٹھیک ہے، تو پڑھ لیں گے مرتضیٰ نصیر صاحب؟ بھائی مرتضیٰ نصیر صاحب آپ پڑھ لیں گے یا آپ نئے ہیں؟ استاد جی جی یہ بلدتن حل لاہور وہ بلدتن کبیرتن لگے ہیں، کبیر دوبارہ کہے۔ کبیرتن لگا ہے۔ بلدۃ المؤنث ہے نا، بلدۃ المؤنث ہے تو کبیرۃ بھی مؤنث ہوگا، اچھا میں نے بلد، بتایا۔ ہاں اگر مذکر ہوتا تو بلد وہ کبیر لگاتے۔ ہاں، اگر بلدن ہوتا تو پھر کبیرن ہوتا۔ ہم، چونکہ شہر کے لیے بلدن بھی استعمال ہوتے ہیں اور بلدتن بھی استعمال ہوتے ہیں نا، تو اگر بلدن ہوتا تو پھر کبیرن ہوتا۔
لیکن بلدتن استعمال ہو گیا ہے تو پھر آگے کبیرتن استعمال ہوگا. ٹھیک ہے آپ پڑھے آگے پڑھے. بھائی عمار جی میں شاہد پڑھوں. پڑھے آگے. ہاں پڑھے. سمین ہاں سمجھ سے. سمین موٹا نفیس نفیس یہ کمزور متوسط درمیانہ هذا ولد سمین یہ لڑکا کمزور ہے. هذا متوسط یہ درمیانہ ہے. وهذا متوسط اور یہ درمیانہ ہے. هذه حرات حرات کا مطلب کیا ہے؟ بلی. بلی. هذه حرات سمینۃ یہ بلی سمینۃ ہاں یہ موٹی یہ بلی موٹی ہے. هذه نہیں حرات یہ بلی نفیس میٹھی نہیں ہے، یہ موٹی بلی ہے. دیکھو نا آپ ترجمہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا موٹی کہ بلی ہے. یہ نفیس صفت ہے. پہلے آپ صفت کا ترجمہ کریں گے. هذه یہ حرات حرات بلی سمینۃ موٹی. هذه حرات نفیسۃ نہیں آپ یہ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے نا. پہلے آپ صفت کا ترجمہ کریں گے. لیکن آپ ترجمہ کریں اچھا گے تو پہلے بعد والا کا ترجمہ کریں گے، پھر پہلے والا کا ترجمہ کریں گے. هذه حرة سمينة صفت بعد میں ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے بعد والا کا ترجمہ کریں گے. یہ موٹی بلی ہے. اچھا موٹی بلی ہے جی. هذه حرات نفیس یہ کمزور بلی ہے. وهذه نحیف نہیں متوسط ہے بھائی، یہ نحیفہ. نفیفہ نفیفہ یہ کمزور بلی ہے. وهذه متوسطات اور یہ درمیانی ہے. ٹھیک ہے آگے عاقب صاحب آپ جی استاد جی. جی استاد جی. آپ حیدرآباد کے ہیں. جی استاد جی. ٹھیک ہے تو آپ پڑھ لیں گے سبق. جی استاد جی. شروع کریں پھر. استاد جی کہاں سے؟ یہ آخری پیراگراف ہے. هل انت جی سمین. جی. هل انت سمین؟ لا بلا انت متوسط. کیا یہ درمیانی ہے؟ نہیں هل انت سمین بلکہ. کیا آپ موٹے ہیں؟ سمین موٹے. هل انت کیا آپ سمین موٹے ہیں؟ کیا آپ موٹے ہیں؟ لا جی. نہیں بلا انا متوسط. یہ بل بلکہ ہے. ٹھیک ہے بل ہے. بلکہ میں درمیانہ ہوں. جی. بل زمیلوں کا نحیف. کیا زمیلوں کا مطلب کیا ہوگا استاد جی؟ دوست. کیا آپ کا دوست کیا آپ کا دوست درمیانہ ہے؟ نحیف کمزور. کمزور ہے. کیا آپ کا دوست کمزور ہے؟ لا بل ہوا سمین. نہیں بلکہ وہ طاقتور ہے، موٹا ہے. موٹی. آگے سر یہ حاضی حل فاطمہ. ان کیا یہ آپ فاطمہ. موٹی ہیں؟ حل انتی سمین. ٹھیک ہے. هل انت سمینۃ. هل انت سمینۃ ہوگا نا، پھر انت مؤنث ہے تو ٹھیک خبر ہے بھی تو مؤنث ہوگا نا. ٹھیک ہے. انتی کے سمین پورا پڑھے لگائیں. پڑھے سب پڑھے آگے. حاضی فاطمہ یہ فاطمہ ہے. و تلکا زینب اور وہ زینب ہے. ہما طفلتانی دونوں وہ دونوں لڑکیاں ہیں. بچیاں ہوں. وہ دونوں وہ بچیاں ہیں. دونوں بچی وہ دونوں بچیاں ہیں. ہوں. فاطمہ طفلۃ. فاطمہ بچی ہے. متوسطہ درمیانی. و زینب ہوں. طفلۃ اور زینب بچی ہے. نحیفہ بھاری. کمزور کمزور بچے ہیں. کمزور. اچھا آپ ابھی سے آج سے سبق شروع ہو گئے نا، پھر نئے ہیں یا پھر اسباق میں شریک تھے؟ نہیں میں نیا آیا ہوں، آج میرا پہلا سبق ہے یہ. ٹھیک ہے تو یہ جو آپ ساتھی ہیں نا، بھائی عثمان صاحب ہے، بھائی جلیل قریشی صاحب ہے، بھائی نظام الدین صاحب ہے، اور جی یہ بھائی معاویہ صاحب ہے، اور بھی کئی ساتھی ہے، بھائی عبدالرحمان صاحب ہے. تو جی. ہاں ان سے پھر آپ جو ہے نا وہ شروع والی جو
ज़मीर है और अस्मा इशारात है, तो वो जो है ना इनसे वो आपके लिए लिखवा देंगे, आपको भेज देंगे। पहले वाले असबाब भी साथियों के पास होंगे, तो ज़मीर आप सारी के सारी याद करें तर्जमे के साथ। ठीक है उस्ताद जी। हाँ, ताकि आपके लिए फिर ठीक है समझना उस्ताद आसान जी। हो ना। हाँ, ज़मीर आपको आ जाएगी ना, जैसे सारे असबाब आपको खुद ब खुद समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। ज़मीर तो भाई उस्मान साहब और भाई जलील कुरैशी साहब और भाई निजामुद्दीन साहब, ये साथी फिर इनके साथ वो करें। और भी कोई है साथी नए, या सिर्फ आप हैं, कोई है साथी नए? जी मैंने यहाँ सर जी, ये जरा जल्दी से अगले सफे पर जो उर्दू में तर्जुमा करें लिखा हुआ है, ये तो जरा करवा दें ताकि हम आगे कल का सबक पढ़ लें। हाजा ठीक बल्दी करातेशी, ठीक है। ये ये शहर। नए साथी कौन है? दूसरे नए साथी कौन है? करातेशी क्या होगा? एक मिनट, ये नए साथी दूसरे कौन है? मुर्तजा नसीर। अच्छा, आपके भी अभी सबक शुरू हो गई? जी ये पहला आपके? सबक। अच्छा, ठीक है। तो आप भी फिर इनसे जो है ना भाई उस्मान साहब और भाई जलील कुरैशी साहब, निजामुद्दीन साहब, आप जो है ना फिर साथियों के साथ थोड़ी वो करें, उस पीछे से जो ज़मीर है और अस्मा इशारा है, अच्छा तो ये एक बार इनको याद करवा दें आसानी से, अगर लिख के अच्छा इनको ठीक भेज दे। जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो ठीक। साहब है मौजूद? आप ये कह रहे हैं या कौन सा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ करातेशी और हारती क्या चीज क्या है अगले सफे पर। हारतुन, हारतुन महल्ले को कहते हैं। देखो ना, मैंने आपको बताया था कि हर सबक के नीचे अल्फाज लिखे हुए होते हैं। ऊपर सबक में जो जुमले इस्तेमाल होते हैं ना, तो वो उन्हीं अल्फाज से आमतौर पर शायद कोई एक एक का दुख का कोई लफ्ज हो जो के नीचे न हो, और नाम तौर पर पीछे से गुजरे हुए अल्फाज या उसी सबक के नीचे अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उसी अल्फाज के फिर ऊपर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। करातशी तो हजरत शेर, करातशी कराची को कहते हैं, क्योंकि छी जो है ना, छी कराची में आता नहीं है, तो छी की जगह उसने ता इस्तेमाल किया है, करातशी। कराची। और हर्रतुन जो और है ना, ये नीचे हारती? लिखे है ना, हर्रतुन जो है ना, आप नीचे देखो ना, नीचे जो अल्फाज लिखे, अल्फाज के मानी लिखे, इसका आप उसमें मिल जाएगा महल्ला। ये दूसरे लाइन में आखिर से पहले जो वो है, हारतुन हय्युन महल्ला, ये ये हजरत सारे अल्फाज मैं जब पढ़ रहा इसमें हूँ। कोई भी सबक आप याद करेंगे ना, तो सबसे पहले जो है ना ये अल्फाज उसके दोहराया करें। हर सबक के आखिर में जो अल्फाज है ना, अल्फाज इसको याद किया करें, तो ऊपर वाला सबक जुमले बयान आपके लिए फिर आसान होगा। ठीक है, आपका अपना तो उस्ताद जी, आपको एक का अगला सबक जो है ना, वो शायद शुरू होने वाला हो, या अभी तक तो शायद मेरे ख्याल लिंक नहीं आया है। तो तो उस्ताद जी फिर आप समीन है, मुअन्नस के लिए क्या होगा? समीनतुन। समीरतुन मुस्तार लगाओ आखिर में। अच्छा, ये पहले हजरत दफा ये लगा तमरीन देंगे मैंने हल साहब। की है, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? ठीक है, अभी काफी देर हो गई है, आप अपनी जो है ना अगले सबक जो है उसकी तैयारी करें, उसकी थोड़ा सा तकरार वगैरह करें, सर की है क्या? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम